صرف 6 درہم تھے، آپ نے وہ سب کے سب دے دیے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آج زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑنے لگ گئی ہے۔ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جناب کروڑوں روپے زکوٰۃ، اس کے بعد ان کو بھاری لگتی ہے۔ نہ کریں ایسا، یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور اگر یہ مال کا میل آپ کے مال سے جدا نہ ہوا تو یہ آپ کے مال کو بھی میلا کر دے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کرو۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ میری آپ کی پراپرٹی سیکیور رہے، ہمارے مال و اسباب سیکیور رہے، تو حدیث پاک میں تو فارمولہ موجود ہے کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو۔ لیکن یہاں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں لوگ، لم سم نکال دیتے ہیں، کیلکولیٹ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے یہ مال ہی عذاب بن جائے گا اگر آپ زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے۔ اگر ہمارے پاکستان میں سارے سرمایہ دار کچھ نہ کریں، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر دیں، سارے زمیندار اپنی زکوٰۃ پوری ادا کر دیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غربت کتنی جلدی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے ایک بار کیلکولیشن کی، ذرا سنیے گا۔ پاکستان زرعی ملک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی زراعت کی جو کیلکولیشن ہے وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، آپ چیک کر لیں کہ 2023 میں پاکستان کی ٹاپ 20 کراپس کون کون سی ہوئی۔ آج ایسے طیارے بن گئے جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیزی سے کیلکولیشن بھی آ جائے گی کہ اتنے ملین ٹن، اتنے جناب کروڑ کیجی جو ہے وہ گندم ہوا، تو کاٹن ہوا، تو فروٹس ہوئے، تو شوگر ہوئی۔ پاکستان کو اللہ نے بڑا نوازا۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ جس اللہ رسول کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اگتی ہے تو اس فصل میں اگر بارش کا پانی ہے اور آپ اپنا پانی پرچیز نہیں کر رہے اور صرف بارش سے آپ کی فصل اگ رہی ہے، تو جتنی فصل اگی 10% عشر کیا کہتے ہیں 10ویں حصے وہ آپ نے نکال دینا ہے اللہ کی راہ میں۔ وہ غریبوں کا حق ہے، وہ زکوٰۃ ہے زمین کی۔ اور اگر آپ پانی ٹیوب ویل وغیرہ سے لیتے ہیں، پیسوں سے خریدتے ہیں، تو 5%۔ آپ بلیو کریں، میں بیٹھا کیلکولیٹر لے کر کہ پاکستان کی ٹاپ 10 کراپس کتنی ہوتی ہے، اس کی مالیت کتنی ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے، وہ میں نے بنائی اور اس کا 5% لگایا، تو دینا ہی دینا ہے۔ کچھ دیر تک آپ یقین کریں وہ بھی خربوں روپے میں بن گئے۔ خربوں روپے کہاں ہیں اگر ہم زکوٰۃ دیتے تو کتنے غریبوں کا بھلا ہو جاتا، کتنے گھر خوشحال ہو جاتے ہیں۔ یہ تو صرف زمین کی زکوٰۃ ہے، پراپرٹیز کی زکوٰۃ۔ فرشتوں نے مبارکبادیاں پیش کی، انبیاء سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا پہنچے، رب کا دیدار کیا، نہ جانے وہاں کتنا وقت گزارا، جنت کے طبقات دیکھے، جہنم کے طبقات ملاحظہ فرمائے۔ اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں اپنے بنایا۔ گھر پہنچتے ہیں، زکوٰۃ بھاری پڑ گئی کتنی ہے۔ دیر لگی؟ قارون کیوں دسایا گیا تھا؟ قارون یہ حضرت موسیٰ کا کزن تھا، یہ کنڈی تورات کا عالم تھا اور بڑا عالم دین تھا، مگر جب حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا نا، اس کے پاس کتنے پیسے تھے کہ قرآن کہتا ہے اس کی خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کر چلتی تھی، خزانے نہیں، صرف کیز آف دا ٹریجر، اتنا خزانہ تھا۔ مگر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو کہا، اس زمانے میں زکوٰۃ کتنی تھی؟ ابھی تو 100 پہ 2.5 ہے نا، 1000 پہ 1۔ آپ نے فرمایا ہر 1000 پر 1 تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس نے کیلکولیٹ کیا تو بہت بنتے تھے۔ عالم ہی دنیا سے چلی موسیٰ کے گئی، خلاف ہو گیا، دنیا کی جان ہی اس وقت دنیا میں نہ تھی، ساری کائنات رکی ہوئی تھی، میرے آقا واپس آئے، دنیا نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح نماز کی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دیں، بے شک کسی کو بھی دیں، جو حقدار ہے اس کو دیں، مگر زکوٰۃ پوری دیں۔ پاکستان خوشحال ہو جائے گا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ جس کی ہزاروں لاکھوں میں شاید وہ نکال دیتا ہے، مگر جب زکوٰۃ کروڑوں میں ہو رہی ہے تو لوگوں کے دلوں پر بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ اس کو بوجھ نہ بننے دینا۔ میں ایک دعا کرتا ہوں آج، اگر آپ کو لگے تو آپ بھی آمین کہہ دینا۔ اپنے لیے تو میں کئی بار یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکوٰۃ مجھ پر بھاری ہو جائے، یا اللہ وہ مال دینا کہ میں خوش دلی سے تیری راہ میں زکوٰۃ دوں۔ اچھا یہ بھی بڑا ایشو ہے، پیسے نکلتے ہیں تو بھاری بڑے پڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو، اور بہترین خرچ کرو نا، اللہ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اچھا جب بھی کیلکولیٹر دیکھیں، کچھ چیزیں کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتی ہیں، مگر اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والا معاملہ ہے نا، وہ رحمت کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ ہوتا ہے، وہ میرے اور آپ کے کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا۔ آپ حساب کریں گے کہ یار مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کروڑ روپے ہیں 2.5 لاکھ زکوٰۃ دوں گا تو 97.5 بچ گئے، تو کم ہو گئے۔ آپ اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے،
اگلے سال کوئی آپ کروڑ روپے کی زکات نہیں دے رہے ہوں گے، آپ اس سے زیادہ کی زکات دے رہے ہوں گے۔ یہ کیسے؟ جو بھی زکات دیتا ہے آپ اس کو پوچھ لیجئے، ہر سال اس کی زکات بڑھتی ہے، کیوں بڑھتی ہے بھائی؟ زکات تو کم ہو، پیسے کم ہونے چاہیے تھے۔ نہیں جناب، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے۔ ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے، مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی۔ آپ فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ قرآن پھر تو لاک کر دو نا، پھر تو سمجھ جاؤ کہ جب نبی پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ سب کو دیکھ لیں، جو بانٹ رہا ہے نا ہم ہر سال اس کا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کم نہیں ہوتا۔ یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یار دے دوں گا تو کم ہو جائے گا۔ نہیں، پھر میں آخری بات کر دوں اپنے بیان میں، جو ایک اور ایشو جو بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں، ایک تو زکات پوری دینی ہے اور انجوائے کر کے دینی، خوش دلی سے دینی، مزے لے کر دینی۔ یہ نہیں کہ دل پر بوجھ یار کیا کروں، ایک سال ہو گیا اب تو زکات دینی پڑے گی۔ تو اور انجوائے کرو، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے دو۔ ایک واقعہ سن لیں، بات اور کلیریفائی ہو جائے گی۔ حضرت ابو جعفر اپنے زمانے کے بڑے ابدال ہیں، ان کے گھر میں ایک فقیر آیا تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اپنے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ حضور صرف 4 انڈے، گھر میں نتھنگ ایلس، 4 ایگز اونلی۔ گھر کی ڈیزائننگ چاروں دے دو، گھر ایمان اور عقیدہ اور بلیف دیکھیں، چاروں دے دو، گھر کا چاروں دے فرنیچر کیسا ہو، تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا تو ایک بندہ ٹوکری لے کر آیا۔ اس پر کیا ہے؟ بیگم سے پوچھا کہ آپ کے دوست نے انڈے بھجوائے ہیں، کتنے آئے ماحول ہیں؟ کیسا تھوڑا صاحب ذرا سنیے گا، گھر کتنے والوں آئے؟ کا آپس میں کہا کہ انٹریکشن 30 آئے ہیں۔ ہماری شخصیت ہمارا ہمیں تو 4 دیے تھے نا، ہم سے کیا چاہتا اب ایمان ان کا عقیدہ اور ان کا بلیف دیکھیں، کیا 4 دیے تو 40 آنے چاہیے تھے۔ اس کا ترجمہ سن ایک کا 10 اللہ کا وعدہ ہے نا، قرآن مجید میں ارشاد حضور فرماتا آئے تو ہے، 40 ہیں، آسان ترجمہ مگر 10 قرآن انڈے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ عرفا۔ تو آپ نے اپنی زوجہ سے اور ہم نے پوچھا کہ موسیٰ سچ اور اس بتاؤ کے جو تم بھائی نے 4 کو دیے وحی تھے بھیجی اس کی کنڈیشن کہ کیا مصر ہے؟ میں تو حضور اپنی بات یہ جب میں نے قوم کے 4 دیے لیے تھے اس میں بھی مکانات 3 بناؤ ثابت تھے، ایک ٹوٹا ہوا ہی۔ اور اپنے گھروں یہ فارمولا کو یاد نماز کر کی جگہ لو، بناؤ پورے دو گے اور نماز قائم پورے رکھو ملیں گے، اور ٹوٹے دو گے مسلمانوں کو خوش ٹوٹے ملیں گے۔ اب آپ چیک کیجئے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، میں اپنا مال دل سے نکلتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے، بہترین دے رہا ہوں یا بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پیسے نہیں پہنچتے وہاں پر، وہاں نیت پہنچتی ہے۔ پہلے ایک بات سمجھ مجھے بتاؤ نا یار، ہم اپنے لیے خرچ کرتے ہیں بہترین کھانا، بہترین لباس، اور غریب کو دینا ہے تو بچا ہوا لیفٹ اوور۔ ترین نعمت اچھا ہمارا اب میں کہتا ہوں 100 بندوں کو نہیں کھلا سکتے، نہ کھلائیں، 2 کو کھلائیں، اچھا کھلائیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کسی کے دل میں خوشی تو داخل کریں، اپنے گھر والوں کے لیے لباس خرید لیں، 2 غریب بچوں کے لیے ویسا ہی لباس خرید لیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ ہمیں اس بار یہ ایک انداز اختیار کرنا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کریں۔ اس کو ہمیں غلطی کیا کرتے ہیں؟ یہ دعا بھی فطرے ہے اور ہم کی، سب جو کے لیے فطرے میسج بھی کی ہے جو بات ہے اللہ کے نبی اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ الحمدللہ فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے، گندم کا، جو کا، ترجمہ کیا ہے، کشمش کا، سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے لیکن ہم بچپن سے سن رہے ہیں، جب بھی فطرے کی باری آتی ہے پہلے 50 روپے تھا وہ دے دیا، 100 دے دیا، 200 دے دیا، 300 دے دیا۔ ہمیں یہ پوری حدیث یا تو ہم نے پڑھی نہیں تھی یا ہمارے ذہن میں نہیں تھی، مگر حدیث پاک میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا ہے۔ غریب آدمی گندم کا فطرہ دے دے کوئی بات نہیں، مگر جو روزانہ بہترین افطاری کر رہا ہے، بہترین کھانے کھا رہا ہے، سچ بتاؤ اس کو کون سا فطرہ دینا چاہیے؟ میری افطاری روز اجوا کھجور سے ہے اور عید والے دن میں گندم کا فطرہ